السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جب سے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے اور باغی ارکان سامنے آئے ہیں، اس کے بعد مختلف لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ باغی ارکان کون ہیں، ان کا ماضی کیا ہے، یہ کس کس جماعت سے وابستہ رہے، کس جماعت سے انہوں نے بے وفائی کی اور کس جماعت کو کب چھوڑ کر کس کا دامن پکڑا، اور پھر یہ جو باغی رکن ہیں ان میں سے کون کون سے ایسے ہیں جن کا اپنا ذاتی ووٹ بینک موجود ہے، اور کون کون سے ایسے ہیں جو کنگلے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی حمایت سے جب انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے تو پھر انہی سے ہی دھوکہ اور دغا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو آج ہم اسی بات پہ بات چیت کریں گے، اسی موضوع پہ بات چیت کریں گے کہ یہ باغی ارکان کون ہیں، ان کا ماضی کیسا ہے، کس کے ساتھ وابستہ رہے اور کب اور کیوں انہوں نے عہد شکنی کی یا بے وفائی کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے باغی ارکان میں سے 6 ارکان ایسے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے، جبکہ 6 کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون یا کاف سے رہا۔ ان میں 3 ارکان ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہر الیکشن میں پارٹی بدلی، اور 1 صاحب تو ایسے ہیں جو ہر بار پارٹی بدلنے کے باوجود کبھی کامیاب نہ ہوئے۔ یہ ہیں شجاع آباد ملتان سے تعلق رکھنے والے رانا محمد قاسم نون، جنہوں نے 2002 کا الیکشن مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ سے لڑا، 55,000 ووٹ لیے مگر ناکام رہے۔ 2008 میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، 68,000 ووٹ ملے مگر کامیاب پھر بھی نہ ہوئے۔ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر تباہ آزمائی کی اور 88,000 ووٹوں کے ساتھ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ 2018 کا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑا اور 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اقلیتوں کی مخصوص نشست پر کامیاب ہونے والے ڈاکٹر رمیش کمار بھی کسی جماعت سے عہد وفا نہ نبھا سکے، ہر الیکشن میں وفاداری بدلی۔ 2002 میں تھرپارکر سندھ سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو صرف 34 ووٹ حاصل کر سکے۔ مسلم لیگ کاف مہربان ہوئی تو مخصوص نشست پر رکن اسمبلی منتخب کرایا۔ 2013 میں وفاداری بدل کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور اس بار مخصوص نشست پر رکن قومی اسمبلی بن گئے۔ 2018 میں تیسری بار وفاداری بدل کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور اس بار بھی مخصوص نشست پر رکن اسمبلی بن گئے، اور اب وہ 4تھی بار وفاداری بدلنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ وفاداریاں بدلنے والوں میں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی نصرت پٹھان نے گزشتہ 4 انتخابات میں 4 بار وفاداری بدلی اور اب 5ویں بار پھر وفاداری بدلنے والوں میں شامل ہیں۔ 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ تھی تو 2008 میں کاف لیگ کو پیاری ہو گئیں، 2013 میں مسلم لیگ ہم خیال کے ساتھ تو 2018 میں پی ٹی آئی کی ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پر چہکتے ہوئے دکھائی دینے والے پشاور سے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کا ماضی پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ رہا۔ پہلی بار 2008 میں 27,000 ووٹوں کے ساتھ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2013 میں 22,000 ووٹ لے کر پی ٹی آئی کے امیدوار کے ہاتھوں شکست کھائی تو 2018 میں وفاداری بدل کر پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تو 71,000 ووٹوں کے ساتھ دوسری بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے دونوں باغی ارکان کا ماضی پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے۔ راجہ ریاض احمد اور نواب شیر وسیر پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کبھی جیتے تو کبھی ہارے، مگر سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کے نام پر ہی حاصل کیے۔ راجہ ریاض 1997 اور 2008 میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، جبکہ 2002 اور 2013 میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ان 4 انتخابات میں کبھی بھی 30,000 ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تو 1,14,000 ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ نواب شیر وسیر بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر 2 الیکشن لڑے۔ 2008 میں 43,000 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی مگر 2013 میں 35,000 ووٹوں کے ساتھ شکست کھائی۔ 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر 1,10,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ سب سے زیادہ باغی ارکان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ سرائکی وسیب سے تعلق رکھنے والے اب تک 8 ایسے ارکان سامنے آ چکے ہیں جو ایک بار پھر اپنی وفاداری بدل رہے ہیں۔ بکھر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد افضل ڈھانڈلہ 2002 اور 2008 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے اور دونوں بار شکست ان کا مقدر ٹھہری۔
2013 میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تو 1,18,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ 2018 کا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا اور اس بار 1,39,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ توسا ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے خواجہ شیراز محمود پی ٹی آئی سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے وابستہ رہے۔ مسلم لیگ کاف کی ٹکٹ پر 2002 اور 2008 میں کامیابی حاصل کی، جبکہ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر 78,000 ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے 2 ارکان سامنے آ چکے ہیں، دونوں کا ماضی مسلم لیگ نون اور کاف کے ساتھ وابستہ ہے۔ مخدوم زادہ باسط بخاری 2002 اور 2008 کا الیکشن مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر لڑے، 1 الیکشن جیتا اور 1 ہارا۔ 2013 میں نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور پھر کامیاب ہوئے۔ 2018 میں آزاد حیثیت میں الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ عامر طلال گوپانگ نے بھی 2002 اور 2008 کا الیکشن کاف لیگ جبکہ 2013 کا الیکشن آزاد حیثیت سے لڑا۔ آخری 2 الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ 2013 میں کامیابی کے بعد نون لیگ میں شمولیت اختیار کی اور پھر 2018 کا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑ کر پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس سے قبل وہ 2 بار صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ ملتان سے وفاداری بدلنے والے رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈہڑ پہلے پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے۔ 2008 میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2018 میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی کو شکست دے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2 باغی ارکان ایسے ہیں جو پہلی بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے مگر اپنی پارٹی سے وفا نہ کر سکے۔ ان میں راجن پور سے تعلق رکھنے والے سابق نگران وزیر اعظم سردار بلخ شیر مزاری کے صاحبزادے سردار ریاض محمود مزاری اور لاہور سے تعلق رکھنے والی وجیہ قمر شامل ہیں۔ بھاول نگر سے آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے عبدالغفار بٹو بھی باغی ارکان میں شامل ہیں۔ عبدالغفار بٹو نے کامیابی کے بعد پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی۔